آئیے پہلی لڑائی کی طرف چلتے ہیں اور تاریخ سے پوچھتے ہیں پہلی لڑائی کی وجہ۔ پراپرٹی، جگیر، جائیداد، تخت، تاج، حکومت۔ تاریخ نے کہا یہ سارے سوالوں کے جواب نہیں کی صورت میں نے کہا پھر علی سے لڑے کیوں تھے؟ جب تیسری خلافت کا دور تھا اس وقت مسلمانوں کے مدینے میں 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا تھا۔ پہلا کس نے قبول نہیں کیا؟ پہلا ایک گروہ تھا نبی کی بیویوں کا، انہوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفوں میں کمی کر دی تھی۔ تیسری خلافت کے دور میں نبی کی ازواج جو تھیں انہوں نے تیسری خلافت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ اس لیے طے نہ کیا کہ انہوں نے وظائف میں کمی کر دی تھی، کیونکہ نبی کی ہر بیوی کو نبی کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، باقی وظیفے مقرر تھے اور ہر ایک کا وظیفہ علیحدہ علیحدہ تھا نبی کی بیویاں۔ دوسرا، مدینے کے جو پرانے لوگ تھے نا جی، جو پرانے مدینے کے باسی تھے جنہوں نے سب سے پہلے مکے میں کلمہ پڑھا تھا، یہ اصل اسلام کے لوگ تھے۔ انہوں نے چمڑیاں اکھڑوائیں، انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں نے بھی تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ توجہ سے بات سنتے آئیے۔ وجہ کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا، اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا۔ مروان اس کا نام تھا، حکم کا بیٹا تھا۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کے رسالت ماپ گلیوں میں چلتے تھے، یہ پیچھے نبی کی نقلیں اتارتے تھے اور نبی کو طعن و تشنیع معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرتے تھے۔ نبی نے حکم نہیں دیا، اس نے دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے، مجھ سے نہیں۔ انہیں مدینے سے باہر نکال، انہیں مدینے سے اتنا باہر نکال کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکال دے۔ جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا، صرف مدینے ہی نہیں بلایا، اس سے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا۔ مصر اس دور کی سب سے مہنگی اسلامی ریاست، سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا اور سب سے بڑے خائن کو اس کے اوپر گورنر بنا دیا۔ مدینے کے لوگوں نے جو پرانے رہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس، محمد بن ابی بکر کے پاس، اور انہوں نے آ کے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ آپ جا کے مولا علی سے کہیں کہ اسے کہے کہ اسے مصر کی گورنری سے ہٹائے۔ محمد بن ابی بکر رات کے وقت مولا علی کے پاس گھر، مولا اس دور میں مدینے میں نہیں رہتے تھے، مولا مدینے سے چلے گئے تھے، مدینے کے تھوڑا باہر جا کے مولا نے ایک اپنا فارم ہاؤس بنایا تھا جس کا نام یمبو تھا، جسے آج مدینے میں بیر علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب محمد بن ابی بکر جو ہے وہ مولا علی کے پاس گئے، مولا علی سے کہا کہ مولا آپ اس سے جا کے کہیں خلیفہ سے کہ یہ اس کو معزول کرے۔ مولا محمد بن ابی بکر کو ساتھ لے کے دربار میں گئے، جب دربار میں پہنچے تو نوکر نے جا کے انہیں بتایا کہ اصل حاکم آیا ہے، حقیقی وارث آیا ہے۔ وہ اٹھ کے اور کیا کہ انہوں نے مولا علی سے پوچھا جی ہاں جی اے وصی رسول، اے جانشین پیغمبر، اے دماد رسول، آپ کیوں آئے؟ مولا فرمایا میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ تو نے اسے مصر کا گورنر کیوں لگایا؟ اس کا آپ نے حکم کرتے ہیں تو ہم اسے ابھی عہدے سے ہٹا دیتے، تو آپ کو موضوع بندہ آپ دے دیں جسے ہم مصر کا گورنر لگائیں۔ محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے، اسے محمد بن ابی بکر طرف دے کے کہا میرے خیال میں محمد سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہے، اسے مصر کا گورنر لگا دیتے۔ فوری طور پہ اپنے کاتب کو جگایا کہ ایک سرکاری حکم نامہ لکھا کہ محمد بن ابی بکر میرا خط لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے، جو ہی محمد تیرے پاس پہنچے اپنے آپ کو عہدے سے معزول سمجھ، اپنی جگہ پہ محمد کو تخت پہ بٹھا، سارے انتظامات محمد کے حوالے کر کے خود مدینے پہنچ۔
یہ تحریر لکھ کے محمد بن ابی بکر کے حوالے کی. محمد بن ابی بکر نے تحریر کو بند کیا. مولا علی چلے دربار سے. مولا بازار میں محمد ساتھ ساتھ. محمد سوچ رہا علی کے آنے کی وجہ سے اس نے اتنا علی کا حیا کیا, اتنی علی کی عزت کی کہ مولا نے ایک ہی شکایت کی, اس نے فوراً دور کر دی. چلتے چلتے علی کے گھر کا دروازہ آ گیا. جو ہی علی دروازے سے ایک قدم اندر ایک باہر تھا, یا محمد نے کہا مولا آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں, زحمت دوبارہ نہ مجھے دینی پڑے, مجھے بتائیں کہ میں ابھی مصر کے لیے نکل جاؤں. مولا نے پردے سے پیچھے سر ہٹا کے کہا چلے جا, لیکن رات کو سفر نہ کرنا. محمد بن ابی بکر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب علی نے کہا ہے نا کہ نہیں کرنا, اس کا مطلب اس نہیں میں کوئی راز ہے.